اسرائیل نو تسلیم کرنا تو وہ گل نہیں بھی جہاد والی، وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غاصبانہ کسی دی جگہ تے قبضہ کر لے تو اس تو میں انہوں نے قبضہ کر لیا من لیا کہ آوے وہ فرض دا یا کسی قوم دا، یہ تو بڑا دیر مچ جاؤ گا جو من لیے کل کشمیر سے انہوں نے قبضہ کیا وہ پھر کوئی بدقسمتی نہ اتنے آ بڑے یا امریکہ تے عراق سے تسلیم کر لے جی جنہیں کھولیا کھولیا غاصبانہ قبضے کی مزاحمت کرنی ہوتی کہ انہوں تسلیم کرنا ہوتا نہ بھی چھڑا سکیے نہیں صاحب دوائی دے دے مرنا ہوتا نا کہ شاید پائی میری اسرائیل دا جو پہلا تو ملک ہوں سانوں کی تکلیف اِسی امریکہ نوں برطانیہ من نہیں رہے وہ جہاں حرامیاں نے جنگ عظیم قرضہ لیا یہاں دی کمر ٹوٹ گئی اس قرضے جو خفیہ معاہدہ کر لیا عرباں نے ادھر چکما دیتا تسی ترکاں دے خلاف ہو جاؤ سلطنت عثمانیہ دا بیڑا غرق کیتا تانوں اسی آزاد حکومتاں بنا دیں گے شام عراق سارے تواڈے ہون شریف مکہ نوں دھوکھا دتا بعد تو سارے آپ کھول ہے کوئی فرانس نے کوئی 100 سال حکومت کی کھ بھی نہ لبا عرباں نوں تے نال انہاں نے جڑا خفیہ یہودیاں نال معاہدہ کیتا قرضہ دے دیو تہاڈا ملک بنا دو وہ ایران نے بالخور کر دیتا یہ کوئی یہاں کا وطن جڑا اس طرح وطن بنی ساری دنیا سارے تھائیں یہاں تو پہلا اتنے فلسطینی وستے سی وہ پرانے نکل آؤ گے مالکا کہ اسرائیل کتوں آیا سی پہلا یہ کوئی نہیں گیا غاصبانہ قبضہ جڑا تسلیم کرنا یہ تو ایک رسم بن گی پھر جڑا جڑا ملک کھولیا کروں گا تسلیم کری جی یا ہندی کا امریکہ تو ایک امام آیا یونیورسٹی پیچھے جی اخبار انہوں نے کہا قرآن سے ایسی ہے اندازہ کرو قرآن سے ایک جگہ نہیں بار بار پڑھیا کہ انہوں نے دوست نہ بڑھاؤ یہاں کے دل تے خلاف بغض نہ پڑے آ یہاں کی زبانوں تو جڑا وچار ہوتا ہے بہت تھوڑا یہ تنہائی ہاتھ وڈ کے کھانے کہ تمہیں مسلمانوں چبا دے وہ امام نے بیان دیتا امریکہ کی وہ ملازمت کرتا تو فرعون کے ساتھ مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا تختہ الٹ دوں گا تمہیں دے دوں گا حکومت مگر ساتھ یہ کہا کہ یہ حکومت جو ملتی ہے نا اس کو یہ نہ سمجھو کہ صرف انعام ہے یہ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ یہ آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اس ظالم کو تو میں نے چلتا کیا ہے اب تمہیں دے دیا ہے ملک اب میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے یہ ہم جو تھوڑے دن بعد منا رہے ہیں نا یوم آزادی اس بارے میں بھی آپ سوچیں جیسے برطانیہ دفع ہو گیا ہمیں ملک دے دیا اللہ نے فرعون تو ڈوب گیا بنی اسرائیل کو دیا مگر کہا دیکھے گا کہ تم کیا کرتے اور دیکھا اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ بھی بگڑ گئے 2 عذاب ان پر ایسے آئے ویسے بہت آئے بار بار مار پڑی ان کو اللہ کے چہتوں کو جو یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ وحباؤ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے پیارے یہاں تک غرور میں چلے گئے کہ دوسرے لوگ جو ہیں صرف اللہ کی مخلوق ہے ہم تو اللہ کے بیٹے بائبل میں بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ خدا کا اکلوتا بیٹا یہ تو پہلا پیروٹا ہے اس لیے اسرائیلی قوم کے برابر کوئی ہو سکتا ان سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہودیوں سے صلح کرو اور ان کا علاقہ مان لو بیوقوف لوگ اہم کو کی جنت میں رہتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں جو ان کے دین میں ان کو سکھایا گیا جھوٹے دین میں اس کی وجہ سے یہ کسی کے ساتھ بنا کر نہیں رکھ سکتے نہ امریکہ کے یہ خیر خواہ نہ اپنا مطلب نکالنے والا جب ان کے فقہاء علماء نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنا پکا ہوا کھانا بھی اگر کسی غیر قوم کی چھت کے نیچے بیٹھ کر کھا لو کھانا یہودی کا ہماری سے فرمایا خنزیر کھانے کے برابر تم نے اپنا کھانا ناپاک کری یہ ملچ یہ ساری قومیں ناپاک ہیں کافر ہیں بے دین ہیں حکومت کرنے کے لیے تم پیدا ہوئے یہ غلام ہیں سارے وہ اسی چال پر چل رہے ہیں اب سب کتابیں ایسا ایسا نکل رہا ہے جس طرح ان کے بڑے اکٹھے ہوئے فیصلہ کیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو بد اخلاق بنا دو شرابی زانی وہ کتابیں آ رہی ہیں مگر اسرائیلیوں کو بتاؤ اپنے لوگوں کو نیک رکھو تاکہ ہم دنیا پر حکومت کریں اور باقی ساری دنیا ہماری غلام بن جائے اور اللہ کے رسول نے بھی آخر یہ باتیں تو بیان کی ہیں کہ دجال ان کو ایک بڑا لیڈر مل جائے گا جس کی رہنمائی میں یہ بڑے پھر طاقتور ہو جائیں گے چھا جائیں گے مسلمانوں کی تو شامت آ جائے گی مسلمانوں کے امام مسلمانوں کو لے کر مسجد مشق میں پناہ لے لیں گے ہاں تو یہ بے ایمان قوم ہے اللہ کی طرف سے پکڑیں بڑی آئی ان کا غرور بار بار توڑا مگر دو جو ہیں بخت نصر کا حملہ اور بعد میں ٹیٹس رومی کا وہ تو ایسے ہیں کہ یروشلم نہیں رہا مسجد اقصیٰ نہیں رہی شہر ویران ہو گئے اینٹ پر اینٹ جو تھی بچ گئی اور کئی مدت تک یہ غلام رہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب گرفتار کرانے کی تیاریاں کر رہے تھے نا بدبخت لوگ یہ خبیثوں اور حرامیوں کو اپنے سردار مانتے ہیں حکمران مانتے ہیں اور جو نیک ہوتے ہیں پاک جو بہتری کی راہ انہیں کو دشمن سمجھتے اب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے کے لیے علماء تول گئے صرف ان پڑھ نہیں عوام کو بھی برگلا لیا بڑے بڑے بارش داڑیاں ہاتھوں میں اسے جبے پہنے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے وارث جو دیکھتے مسواک اتنی لمبی ہونی چاہیے ٹخنے سے کپڑے فریسی پوری شریعت پر عمل کرتے وہ بھی آگے کہ یہ کافر ہے اس کو قتل کروائیں گے وقت کی حکومت تو بھی گانٹھا ساتھ اب رومی جو تھے وقت کے حاکم وہ غیر قوم تھے ان کی زبان الگ تھی وہ جیسے برطانیہ یہاں آیا ہوا جس طرح ہی تھے
انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ عیسیٰ کون ہے، یہ یہودی کون ہے، انہیں اپنی حکومت سے غرض. مگر ان لوگوں نے انہیں کہا کہ ان کو کیسے آمادہ کریں، قتل کریں عیسیٰ علیہ السلام. گورنر کے جب پیش ہوئے اس نے کہا مجھ میں تو یار اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی مجھے جس سے میں اس کو قتل کروں، ہمارے قانون کے مطابق کوئی جرم نہیں، کوئی نبی ہے یا نہیں ہے، تو آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. انہوں نے پھر کہا اگر تو سزا نہیں نہ دے گا تو ہم کیسر سے یہ درخواست کریں گے روم کہ یہ حکومت کا باغی ہے، تختہ اٹھنا چاہتا ہے، تیرا گورنر اس کو رعایت دے رہا. گورنر کو بغاوت کا ڈراوا دیا کہ ہم بغاوت کا کیس بنا کر کیسر کو بھیجیں. وہ بھی ڈر گیا. اب نوبت یہاں تک پہنچی، اللہ کے عذاب یوں ہی نہیں آتے، اللہ قوموں کو دیکھتا کہ کرتے کیا. نیک لوگ پھانسیوں پر چڑھ جاتے ہیں، جیلوں میں وہ گلتے رہتے ہیں، اور یہ خبیث حکومت کے تخت پر بیٹھے رہتے ہیں. جب آخری فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے پاس، اور اس نے کہا گورنر نے کہ کل عید فصح، سارے یہودیوں کی سب سے بڑی عید جو ہے نا، خوشی کا دن تمہارا وہ ہے، ہم اس لحاظ سے تم ہماری ریت ہو. اس موقع پر ایک ایسے شخص کو جس کو سزائے موت دینی ہوتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے سزائے موت، اس کو رہا کر دے، چھوڑ دے. اب تم مجھے بتاؤ کہ میرے پاس ایک یہ ہے جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور میں نے اس میں کوئی گناہ نہیں پایا، اور دوسری طرف برابا ڈاکو ہے جس نے شہر میں ہنگامے کیے، ڈاکے ڈالے، بندے قتل کیے، ان میں سے کس کو چھوڑوں؟ اب ذرا اندازہ کریں کہ خدا کے پاک نبی کی جان کے مقابلے میں کمبخت مولویوں نے پبلک کو کہا تم نعرے لگاؤ کہ برابا کو چھوڑ دو، اس مسیح کو صلیب دے. جب یہاں تک نوبت پہنچی، اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کو تو بچا لیا، اٹھا لیا. مگر ان کا کیا حشر ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پڑھتے ہیں انجیل میں، آپ گلیوں بازاروں میں پھرتے روتے، فرمایا ابن مریم کا کیا، اس نے تو دنیا سے جانا ہی، یہ کوئی بات نہیں. مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، یہ مسجد اقصیٰ نہیں رہے گی، تم غلام ہو جاؤ گے. صرف 70 ہی سال گزرے، ٹیٹس رومی نے حملہ کر کے 600 سال تک یہاں کوئی شہر نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی. حضرت عمر نے اپنے دور میں پھر تھوڑی سی مسجد بنایا. تو اللہ کہتا ہے کہ جب میں حکومت دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ پھر تم کرتے کیا، وعدے کیا کیے تھے تو پورا کیا.